کامیابی کے لیے اور کامیابی کا سفر طے کرنے کے لیے انسان کو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مثال مشہور ہے کہ علاج سے زیادہ پرہیز ضروری ہے۔ جیسے اچھی خوراک کھانا انسان کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ زہر سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے علم کے مطابق کسی کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان اپنے علم کے مطابق کسی کو دوست سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دوست نہیں ہوتا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ اور مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بڑی دلچسپ بھی ہے۔ کہتے ہیں کسی کھیت میں درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا اور منہ اس کا کھلا تھا۔ کئی لوگوں کا سوتے ہوئے منہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ آیا اور وہ اس کے منہ کے اندر سے داخل ہو کر اندر چلا گیا، اس کو پتہ نہ چلا۔ ایک دوسرا آدمی وہ دیکھ رہا تھا، اسے بڑی ٹینشن ہوئی، بڑی فکر لگی کہ یار ایک زہریلی چیز اس کے اندر چلی گئی ہے، میں اس کو کیسے نکالوں۔ اس نے اپنے ذہن میں کوئی ترتیب سوچی اور وہ ترتیب تھوڑی خطرناک تھی۔ وہ بندہ سویا ہوا تھا اور وہ آدمی گھوڑے پر تھا جس نے یہ دیکھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور درہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس کو سوئے ہوئی 2-4 درے مارے، اٹھ۔ ظاہر بات ہے وہ اچانک ڈر گیا اور جب اتنا سخت لگا اس نے اوپر سے 2 اور مارے، کہا بھاگ۔ اسے اچانک یار یہ جان کا دشمن کہاں سے آ گیا۔ خیر اس نے اس کو آگے لگا لیا، گھوڑے کے آگے، پیچھے سے درے مارتا اور بھگاتا۔ آگے ایک خربوزوں کا کھیت تھا، اس نے کہا کھا ان کو۔ اس نے کھائے کوئی 2-4 جو کھا سکتا، وہ اور مارے بھی اور کھا۔ اس نے کہا بھی اور میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا کھا، صحیح اس کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ پھر اس کو کہا کہ اب بھاگ۔ پھر جو وہ بھاگا تو ظاہر بات ہے وہ تھک گیا اور گر گیا اور اس کو الٹیاں شروع ہوئی، اور جب الٹیاں شروع ہوئی تو وہ خربوزے بھی نکل آئے اور سانپ کا بچہ بھی نکل آیا۔ جو ہی وہ نکلا تو فوراً گھوڑے سے اترا۔ اس نے کہا ناراض نہیں ہونا، اصل میں تیرے اندر یہ زہر چلی گئی تھی اور مجھے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے نکالوں، تو یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ شخص 2 منٹ پہلے تو اس کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا، لیکن جب یہ سانپ زہریلا باہر نکلا اب اس کو دوست سمجھنے لگ گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے علم کے مطابق یا اپنے خیال کے مطابق کسی شخص کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن نکلتا ہے۔ بعض دفعہ کسی کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دوست نکلتا ہے۔ چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، اس لیے ہمارے علم کی بنیاد پر فیصلہ یقینی نہیں ہوتا، قطعی نہیں ہوتا، اس میں غلطی لگ جاتی ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کا قرآن بتائے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو سارے جہان کے تجربے اور علم غلطی اور ٹھوکر کھا سکتے ہیں، نہ میرے رب کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی روح سے میرے رب نے کس کو دشمن بتایا ہے، اور جس کو اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارا بہت بڑا دشمن شیطان ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اے انسانوں،
شیطان کے ساتھ دوستی لگاتے ہو حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور دشمنیاں ڈال دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں فقر سے ڈرائے، اللہ کی راہ میں دینے سے تمہیں روکے، اور تمہیں فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ کی یاد سے تمہیں شیطان روکنا چاہتا ہے، زکوٰۃ اور نماز سے تمہیں شیطان روکنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، ساری اولاد کو بھٹکاؤں گا اور جہنم کے اندر لے جاؤں گا۔ شیطان کی پوری کوشش ہے۔ شیطان نے کہا ہے قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان کہے گا اللہ کے سچے وعدے پر تم نے یقین نہ کیا، میرے جھوٹے وعدوں پر تم نے یقین کیا، اب میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال تو یوں ہے انسان کو کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر دیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے اب تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، بھگت خودی سزا اپنے کفر کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی چلتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا سارا کنبہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، اتنا بڑا تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جس کو میں اللہ بتا رہا ہوں تمہارا دشمن ہے، لوگوں اس کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھو تم۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہیں میرے در سے بھٹکائے گا۔ تو سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور محفوظ رہنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب میرے کلام قرآن پاک کو پڑھنے لگو تو کہا کرو اعوذ باللہ، مجھ سے پناہ مانگے کرو، یا اللہ بچاؤ اس ظالم سے، کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ بھائی دشمن سامنے نظر آئے تو چلو بندہ کوئی مکہ مارے، کوئی تھپڑ مارے، کوئی مقابلہ کرے، جب نظر ہی نہیں آتا تو پھر کیسے؟ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ہی سے یا مدد مانگنی، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں پھسلا نا تو شیطان کو برا بھلا کہا، شیطان کا ناس ہو ایسا تیسا، حضور نے فرمایا اس طرح نہ کہا کرو، شیطان پھر پھولتا ہے، دیکھو نا میں نے اب نقصان پہنچایا نا۔ حضور نے فرمایا تم اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ کے نام سے شیطان مکھی سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔
خبیث پھر نامراد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھر میں جائے اللہ کا نام لے شیطان بھاگ جاتا ہے، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر گھر میں جاتے ہوئے آدمی نے اللہ کا نام نہیں لیا، سلام نہیں کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، یوں ہی گھر میں چلا گیا، شیطان اپنے باقی شیطانوں کو بھی بلاتا ہے، آ جاؤ ہمیں رہائش مل گئی ہے، گھر مل گیا ہے، آج ادھر ہی ٹھکانہ ڈالیں گے۔ اور اگر کھانا کھاتے وقت آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان باقی شیطانوں کو بلا کر کہتا ہے آؤ کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ اس لیے سارے بھائی نیت کریں، جب بھی گھر میں جائیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، اور گھر میں جانے کے لیے تو بڑا آسان ذکر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے نیت کر دیں نا انشاءاللہ، اس سے شیطان ذلیل ہو کر بھاگے گا۔ ایک تو یہ ہمارا دشمن ہے۔ نمبر دو، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے جمعے کا، نفس امارہ، انسان کا جو نفس ہے نا جی، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اور اس کی مثال یوں آسان طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں شیطان نے گمراہ کیا، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ بولو، نفس نے۔ جو انسان کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، خواہشات انسان کی، اور خواہشات پھر حرام خوری تک لے جاتی ہیں، حرام کاری تک لے جاتی ہیں، تکبر اور غرور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ جو اندر کا نفس ہے یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نفس کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسا شخص علم ہو پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ علم ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے۔ اللہ ہمیں خواہشات کے جال سے بھی محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو گئے جو شیطان کے پیچھے چلے یا خواہشات کے پیچھے چلے۔ ان میں سے ایک کی مثال اللہ نے نام پاک میں بیان کی ہے، سنیے ذرا۔ نام تو اللہ نے ذکر نہیں کیا، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ بلعم بن باورہ اس کا نام تھا۔ اللہ نے تو ویسے کہا ایک شخص کا قصہ ہے، سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اس ایک شخص کا قصہ سناؤ، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا۔ اور مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا اور اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے تھے، ہاتھ پھیلاتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے، مستجاب الدعوات تھا، اور حتیٰ کہ لوگ بھی اس کے پاس آتے اور دعائیں کرواتے، لیکن فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، شیطان کی اتباع میں لگ گیا اور بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کو عزت پر قائم رکھتے، لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش کی وجہ سے ذلت کی طرف جھک گیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بڑا ہولناک بتایا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی۔ اللہ، اور قرآن کے الفاظ ہیں، کلب کتے کو کہتے ہیں چھوٹے کاف کے ساتھ۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جیسے کتا ہر وقت زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے، وہ شخص بھی اسی طرح ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اس کو عبرت کا نشان بنایا اور بتا دیا، اوے لوگو جو خواہشات کے پیچھے چلے گا اور شیطان کے پیچھے چلے گا، وہ چاہے کتنا اونچا مقام کیوں نہ رکھتا وہ ذلیل ہو جائے گا۔
اللہ کی نگاہوں سے بھی گر جائے گا، دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے اور نفس کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور دشمن کا ذکر کیا، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا ایمان والو، اگر تم اپنے دشمنوں کو ڈھونڈو تو فرمایا دنیا میں انسانوں میں یہودی تمہارے بڑے پکے دشمن ہیں۔ یہودی تمہارے کیا ہیں؟ بولو، اتنے پکے دشمن ہیں کہ جس طرح شیطان ہمارا پکا دشمن ہے، کیونکہ شیطان کی دشمنی بھی رب نے بتائی اور یہود کی دشمنی بھی کس نے بتائی ہے؟ اور اللہ کی بات میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، جو رب کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، وہ حق کہتا ہے۔ اور یہ یہودی آج کے ہمارے دشمن نہیں، یہ تو میرے رب کے بھی گستاخ ہیں، نبی کے بھی گستاخ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ یہ یہودی تو بد نصیب تھے جنہوں نے کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ بخیل ہو گئے۔ سب کو استغفر اللہ، انہوں نے اللہ کی توہین کی تھی، اللہ کو بخیل ان بدبختوں نے کہا۔ رب نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ رب نے کہا وہ تمہارے اس قول پر لعنت ہو، رب کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تو سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ سب سے بڑا غنی اور سخی کون ہے؟ ان بدبختوں نے اللہ کی توہین کی۔ اور یہ یہودیوں میں سے ایک بدبخت تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے پیار سے اپنے بندوں سے کہا تھا ہے کوئی تم میں جو اللہ کو قرض دے دے؟ یہ اللہ کا ایک پیار بھرا انداز تھا، جیسے باپ بیٹے کو چیزیں لا کر دیتا ہے پھر پیار سے کہتے ہیں بابا کو بھی دے دو گے، مجھے بھی دو گے یا نہیں دے گے؟ تو یہ اس کی حاجت نہیں ہوتی، یہ پیار کا ایک انداز ہوتا ہے۔ رب بھی پیار کے انداز میں کہہ رہا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، او میرے بندو اپنے رب کو قرض دو گے فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ تو یہودی اس آیت کا مذاق اڑا کر کہہ رہے تھے او جی اللہ تو فقیر ہو گئے، قرضے مانگنے شروع کر دیے، نعوذ باللہ استغفر۔ یہ یہودی بد نصیب تھے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی اور وہاں سے گزر رہے تھے، جب اس لعین کی زبان سے یہ جملہ سنا پھر کہاں برداشت کرتا ہے ایمان والا، اور پھر ایمان جو ابو بکر صدیق جیسا پھر وہ کہاں برداشت کرتا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور اس کو مارا اور کہا خبردار اگر دوبارہ میرے رب کی توہین کی میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ ابو بکر صدیق نے اس کو مارا اور چلے گئے مار کر۔ وہ بے ایمان یہودی اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر نے مارا ہے ہمارے اس فلاں شخص کو۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، تو نے مارا ہے اس کو تھپڑ؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے تھپڑ؟ سنیے ابو بکر صدیق کا جواب اور ایمان تازہ کیجئے۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ تھپڑ ایک مجبوری کی وجہ سے مارا ہے، لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو پھر تھپڑ نہ مارتا، گردن کاٹتا اس خبیث کی۔ یہ بچ اس لیے گیا کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں ساری باتیں برداشت کر سکتا ہوں، اپنے رب کی بے ادبی برداشت۔ اس لعین نے میرے سامنے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، بھلا میں یہ کیسے برداشت کروں؟ حضور نے اس بے ایمان سے پوچھا یہودی سے اور تو نے کہا ہے اللہ فقیر ہو گیا ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ جی میں نے تو نہیں کہا، مکر گیا۔ اب جو اللہ کے بارے میں بکواس کر سکتا تھا، جھوٹ بولنا اس کے لیے کیا مسئلہ تھا، مکر گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ تو کہتا ہے میں نے اللہ کی توہین نہیں کی، تو گواہ پیش کر۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں، دوسرا بندہ ہی میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں تو اکیلا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن گواہ میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر تیرے پاس گواہ نہیں تو یہاں تو پھر فیصلہ انصاف کا ہوگا نا، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر تو تیرا الزام رائے گاں جائے گا اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ فرمائیں مجھے قبول ہے،
بے شک آپ اس کے حق میں کر دیں، مجھے بدلے میں تھپڑ مروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی بات اس نے کی ہے، گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے خلاف فیصلہ نہیں کیا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے میرے محبوب اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ کسی اور نے بات سنی یا نہیں سنی، میں تو سن رہا تھا نا، میں تو سن رہا تھا۔ یہ وہ لعین طبقہ ہے، یہ وہ بدبخت طبقہ ہے جو میرے رب کا بھی گستاخ ہے، اور یہ وہ لعین طبقہ ہے جو میرے نبی کا بھی گستاخ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے، یثرب میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ تیرا آخری نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب وہ آ گیا نبی انہوں نے کہا اگر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، جان بوجھ کر میرے سچے نبی کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کے ایسے کافروں پر لعنت ہے، یہ ملعون قوم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، ان پر دوہرا غضب، ایک کفر کا اور ایک جان بوجھ کر کفر کرنے کی وجہ سے غضب ان پر نازل ہوا۔ اور ہم روز نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ وہ ملعون قوم، وہ مغضوب قوم جن پر تیرا غضب ہوا، اے اللہ ہمیں ان کے راہ سے بچا کے رکھنا۔ یہ وہ قوم ہے یہودیوں کی جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو یہ اللہ کی بھی گستاخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ہے، بے ادب اور گستاخ قوم ہے، اور یہ وہی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے، اب وقت نہیں ہے ورنہ ان کی خباستوں سے قرآن حدیث بھرا ہوا ہے۔ یہ وہی قوم ہے کہ انہی کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، جنہوں نے اپنا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ آئیں اور ہمیں کچھ دین کی باتیں بتائیں، چلو ہم بھی سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے۔ حضور تو بڑے خوش ہو گئے کہ چلو شکر ہے یار لوگ اکٹھے ہوں گے اور دین کی بات ہوگی، آپ تو بڑے خوش ہو کر جانے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی وہاں مت جاؤ، ان بدبختوں نے مشورہ یہ کیا ہوا ہے کہ چادر کے اندر خنجر چھپا کر رکھیں گے، اور جب آپ دعوت دے رہے ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے ہر بندہ خنجر کا وار آپ پہ کرے گا اور آپ کو شہید کر دے گا۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے، بلاتے دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور اندر چھپا کر کیا رکھتے ہیں بولو، خنجر رکھتے ہیں۔ آج بھی انسانیت کا نام لے کر یہ دنیا کو خنجر نہیں گھونپ رہے، مسلمانوں کا خون نہیں بہا رہے، یہ وہی بدبخت طبقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد دیت کے معاملے میں بات چیت کرنے گئے تھے، کیونکہ ایک دیت دینی تھی اور اس میں معاہدے میں یہ طے تھا کہ یہ بھی تعاون کریں گے۔ تو حضور ان کے پاس گئے، بھائی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے معاہدے میں کہ آدھی دیت کے پیسے آپ دیں گے تو وہ آپ دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ادھر کھڑے ہوں، ہم دیت کے پیسے لے کر آتے ہیں۔ اور حضور کو کھڑا اس جگہ پر کیا جہاں اوپر ایک چکی کا پاٹ بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، اور نیت یہ تھی اوپر جا کر وہ چکی کا پاٹ گرائیں گے اور حضور کے سر پر لگے گا اور آپ کا سر مبارک کچلا جائے گا اور اس طرح جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ادھر جا رہے تھے کہ اللہ نے وہی بھیجی اور کہا میرے نبی یہاں سے چلے جاؤ، یہ دیت کے پیسے لینے نہیں گئے، یہ تو آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ وہ ملعون قوم ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی رکھنے والی تھی۔ اور بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، یہ وہی قبیلہ ہے جنگ احزاب کے موقع پر جن بدبختوں نے، جن لعینوں نے عین اس موقع پر جب 12,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا، ان یہودیوں نے چھرا گھونپا اور معاہدہ توڑ کر انہوں نے بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے۔ اور پھر یہ وہی قوم ہے جو مدینہ سے بھاگ کر خیبر میں آباد ہوئی، اور غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں گئے، وہ مرحب کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کے علم میں ہے۔ وہ مرحب وہ یہودیوں ہی کا تو سرغنہ تھا جو تلوار لہرا کر کہہ رہا تھا قد علمت خیبر،
انی مرحبو، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میں اکیلا 100 بندوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہوں۔ اس کے مقابلے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات الکری المنظری، پھر میرا نام بھی میری ماں نے شیر رکھا ہے۔ جب علی جیسے شیر میدان میں دھاڑتے ہیں پھر یہودیوں کے گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ آج بھی علی کے ماننے والے، آج بھی ابو بکر کے ماننے والے، وہ تھپڑ جو ابو بکر نے مارا تھا ان بدبختوں کو، وہ تلوار جو علی نے چلائی تھی ان بدبختوں پر، اب وقت نہیں ہے۔ وہ فیصلہ جو حضرت سعد نے کیا تھا بنو قریظہ کے یہودیوں پر اور پھر ان کے سر اتار دیے گئے تھے، آج بھی ضرورت ہے فلسطین کے اندر یہ مسلمانوں کا اصلی دشمن، یہ مسلمانوں کا ابدی دشمن، یہ شیطان کی طرح دشمن آج ان نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے۔ وہاں بچے، وہاں عورتیں اور وہاں بوڑھے اور مریض ہسپتال کے اندر بمباری کر رہا ہے، جہاں ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں، جہاں مریض شہید ہو رہے ہیں۔ ارے ظالموں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہی دنیا کا جہان ہے؟ نہیں، تم سب نے رب کے سامنے جانا ہے۔ اور جس طرح بنو قریظہ کی یہودیوں کو میرے رب نے ذلیل کیا تھا، بنو نذیر کے یہودیوں کو رب نے ذلیل کیا تھا، میرا رب تو آج بھی قدرت والا ہے۔ کمزوری صرف ہمارے اندر آئی ہے، کمزوری مسلمانوں میں آئی ہے۔ کاش آج مسلمان ابو بکر اور علی اور نبی کی تابعداری کرتے ہوئے ان یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، وہ دن دور نہیں جب اللہ ان کو ذلیل کریں، جب اللہ ان کو رسوا کریں۔ لیکن آج اس بات پہ ہم مسلمانوں کو تو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے یہودی کبھی دوست، بولو جی، اسرائیل کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دوست وہ فلسطینی مسلمان ہیں، اگرچہ ان کے پاس آج شہادت ہے، خون سے رنگین بچوں کی لاشیں ہیں، خون سے رنگین چیچڑے اور ٹکڑے ہیں، آج ان کے پاس معذور لوگ ہیں، آج ان کے پاس شہداء کی لاشیں موجود ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ بکھری ہوئی لاشیں، وہ خون زدہ کرتے، وہ کٹے ہوئے اعضاء، وہ گوشت کے لوتھڑے ہمارے پھر بھی وہی ہیں۔ وہ بم برسانے والے، وہ جہازوں میں اڑنے والے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ، پوری امت مسلمہ کے جہاں جہاں بھی حکمران ہیں، یا اللہ ان کو جرت دے، ان کو غیرت دے کہ وہ اپنے مسلمانوں کا ساتھ دیں، اور ہم سارے مسلمان انشاءاللہ ان کے پیچھے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ